نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ، رکوع نمبر 7، آیات نمبر 43، 44، 45، 46، 47 اور 48۔ عفی اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے تجھ پر سچے لوگ، وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، اور جان لیتے جھوٹوں کو، لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ، رخصت نہیں مانگتے تجھ سے، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، کہ وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں سے اور جانوں سے، واللہ علیم بالمتقین، اللہ رب العالمین خوب خبردار ہے متقین پر۔ انما یستأذنک الذین، بے شک رخصت وہی مانگتے ہیں تجھ سے، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وارتابت قلوبہم، اور شک میں پڑے ہیں ان کے دل، فہم فی ریبہم یترددون، پس وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اور اگر وہ ارادہ کر لیتے نکلنے کا، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو ضرور تیاری کر لیتے کچھ سامان کے، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَثَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے جانے کو پسند نہیں فرمایا، فَثَبَّتَهُمْ، پس ان کو روک دیا، وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہا گیا کہ بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ، لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل جاتے تو کچھ نہ بڑھاتے، اضافہ نہ کرتے تمہارے لیے مگر خرابی، الا خبالا، الا خرابا، ولا اودعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور گھوڑے دوڑاتے تمہارے اندر بگاڑ کر اور تمہارے درمیان اختلافات تلاش کرنے کے لیے، یبغونکم الفتنہ، طلب کرتے تھے تمہارے اندر فتنہ، وفیکم سماعون لہم، اور تم میں سے جاسوس ہے ان کے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، لقد ابتغوا الفتنة من قبل، وہ پہلے سے فتنہ پروازی کی فکر میں لگے رہے ہیں، وقلبوا لك الامور، اور آپ کے لیے الٹ پیر کرتے رہے ہیں،
حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا، وظہر امر اللہ، اور غالب ہوا اللہ کا امر، وہم کارہون، حالانکہ ان کو ناگوار ہو رہا تھا، ومنہم من یقول اذن لی، اور ان میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، ولا تفتنی، ولا تفتنی، اور مجھے فتنہ میں مت ڈال دیجئے، مجھے فتنہ میں مت ڈالے، الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار وہ فتنے میں پڑ چکے ہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بلا شبہ جہنم کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ دراصل آیات مذکورہ، آیت نمبر 43 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ منافقین نے تبوک نہ جانے کا جو فیصلہ کر لیا تھا، لیکن رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عذر پیش کر کے شریک نہ ہونے کی اجازت لے رہے تھے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور اس اجازت پر اللہ کی طرف سے عتاب ہوا، لیکن عتاب میں زبردست لطف یہ ہے کہ سب سے پہلے فرمایا عفا اللہ عنک، یعنی اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا، اور پھر اس کے بعد الفاظ عتاب یہ ذکر کی، بطور سوال، بطور استفہام یہ فرمایا لما اذنت لهم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں کو اجازت کیوں دی؟ یہ موقع تو صادقین اور کاذبین کے درمیان فرق اور امتیاز کا موقع تھا، تاکہ سچے اور جھوٹوں کا پتہ چلے۔ آپ اجازت دینے میں جلدی نہ فرماتے تو معلوم ہو جاتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ اور معالم التنزیل جلد 2 صفحہ نمبر 297 میں سیدنا عمر ابن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام ایسی کی جن کا اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین کو شرکت نہ کرنے کی اجازت دی۔ نمبر 2، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بدلے میں فدیہ لینے والے رائے کو اختیار فرمایا، اللہ تعالی نے دونوں جگہ پر عتاب فرمایا، لیکن عتاب کا لطف کچھ اور ہے کہ پہلے معافی اور بعد میں عتاب۔ اور تفسیر روح المعانی میں علامہ علوسی رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ یہ عتاب ترک اولا پر ہے، اور بہتر ہوتا کہ آپ اجازت میں توقف فرماتے، اچھا ہوتا۔ آیت نمبر 44 میں اہل ایمان کی حالت کا بیان ہے۔ فرمایا کہ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم
جو لوگ اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اس بات کی اجازت نہیں لیتے، وہ تو اپنے جانوں پر، اپنے مالوں پر، اپنے مال جان سے جہاد کرتے ہیں، کیونکہ اہل ایمان جب اللہ کا حکم سنتے ہیں تو فوراً تیار ہوتے ہیں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ، واللہ علیم بالظالمین۔ اللہ تعالی تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 45 میں منافقین کی احوال کا تذکرہ ہے، منافقین کی احوال کا تذکرہ ہے، اور فرمایا انما استأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دلوں میں شک ہوتا ہے، وہ اپہم فی ریبہم یترددون، وہ اپنے شک میں حیران ہو رہے ہیں، متردد ہے، کبھی یہ خیال کرتے ہیں کہ ساتھ چلے جانا چاہیے، کبھی کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے، کبھی کہتے ہیں چلے جاتے تو اچھا تھا، کبھی خیال ہے کہ اگر نہ چلے جاتے تو بہتر تھا۔ اب منافقت کا برم نہ کھولے اور نہ کبھی سوچے کہ سفر ہے، دھوپ ہے، گھر میں ہے، تکالیف ہے، اس لیے نہ جائے تو اچھا رہے گا، اور پھر تردد میں یہ لوگ مبتلا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، بارگاہ میں حاضر ہو کر نہ جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں، مسئلہ کچھ اور ہے، نفاق کا ہے، اور صاحب روح المعانی علامہ علوسی رحمہ اللہ الباری نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت نقل کی کہ یہ آیات ان منافقین کے بارے میں نازل ہے جنہوں نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی تھی کہ ہم جہاد میں نہ جائیں، ان کو کوئی عذر نہیں تھا، اور بعض روایات کے مطابق یہ ایک کم 40 آدمی تھے، اور آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ یہ جو منافقین ہے یہ تمہارے ساتھ نہیں گئے، نہ جائیں گے، ان کے جانے کا ارادہ ہی نہیں تھا، اگر جانے کا ارادہ ہوتا تو کچھ سامان کا انتظام کر لیتے، تیاری کر لیتے، اور آپ سے اجازت لے کر ایک بہانہ بنا بھی لیتے، لیکن انہوں نے تو کوئی تیاری نہیں کی ہے جنگ کی، ویسے اجازت مانگ رہے ہیں اور آپ نے اجازت دے دی اور اجازت ان کو مل گئی۔ ان بدبختوں نے، ان منافقین نے جہاد میں جانا نہیں تھا، اگر واقعی جانے کا ارادہ ہوتا تو جانے کی تیاری کرتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان منافقین کا یہ جو دو رخ ہوتے ہیں، دو رنگی چوڑ کے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا سراسر سنگ ہو جا، اللہ کی طرف سے بھی یہ ایک تکوینی طور پر یہ فیصلہ تھا کہ یہ لوگ نہ جائے، تکوینی طور پر اللہ نے ان کو روک دیا، اور ان منافقین کا تبوک کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جانے کی توفیق سلب ہو گئی، نہیں دی اللہ نے توفیق، اور تکوینی طور پر انہیں بیٹھنے والوں میں، اپاہج رہنے والوں میں، معذورین کے ساتھ رہ جانے کا فیصلہ ہوا تھا، اس وجہ سے کہ یہ بیٹھی ہوئی ٹھیک ہے، جانے سے رک گئی تھی،
آیت نمبر 47 میں فرمایا کہ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا۔ اچھا، ہمارے بابا رحم اللہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ خبالہ کا ترجمہ الا خرابہ سے کرتے، تو بڑا پیارا ترجمہ ہے، پشتو میں بھی خرابی کہتی ہے۔ فرمایا کہ اے مسلمانوں، ان کے نہ جانے سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہے، اور اگر یہ تمہارے ساتھ نکل جانے سے تھوڑا تردد کرتے ہیں، شک کرتے ہیں، نہیں جاتے، تو ان کا جانا شر اور فساد سے خالی بھی نہیں ہے۔ فتنہ پرواز لوگ ہیں، ہر وقت فتنوں میں لگے ہوئے قوم ہے، دوڑ دوڑ کر لوگوں میں یہ منافق لوگ اختلافات ڈالتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ تمہارے ساتھ جاتے لوگوں میں تفرقہ ڈالتے، ہوتے ہیں نا، آج بھی اس دنیا کے مزاج کے منافقین کی مزاج کے لوگ آج بھی لوگوں کو لڑاتے ہیں، مذہب کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، مختلف چیزوں کی بنیاد پر افراتفری پھیلاتے ہیں، لوگوں کو سکون سے جینے نہیں دیتے۔ یہ منافق مزاج لوگ ہوتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ان منافقین کا نہ جانا بہتر تھا، چلے جاتے تو خرابی کر لیتے، چھوٹی چھوٹی باتیں پھیلاتے، تمہارے مسلمانوں کے دلوں میں انتشار پیدا کر دیتے۔ کم از کم اتنا تو کہہ سکتے بھائی دشمن کی تو بہت بڑی فوج ہے، بہت بڑی تعداد ہے، بڑی سپر پاور ہے۔ اس طرح آج کل کے ہمارے یہ اس طبقے کے لوگ کہتے ہیں میرے کہا تو بہت بڑی طاقت ہے جی، ان کے ساتھ لڑنا کون عقل کی بات ہے۔ اور مزید فرمائے وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، یہ ہے اصل، ایک چیز یہ اصل، یعنی تمہارے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کے لیے جاسوسی کرتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اپنے ملک کا، پاکستان کا، رہتے ہیں پاکستان میں اور ہمدردیاں رکھتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ اس میں کچھ جاسوس بھی ہے، سماعون کا معنی ہے جاسوس، وہ کہ وہ ساتھ چل گئے تھے لیکن ان کے نیت جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا، وہ تمہارے ساتھ گل مل کر تمہاری خبریں لینا اور پھر دوسرے لوگوں تک پہنچانا، ان کا تو کام وہ ہے، یہ ان کا مشغلہ ہے۔ اور پھر آیات کے آخر میں فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں پر خوب خبردار ہے اور وہ ان کے ظلم کا بدلہ دیں گے، دنیا میں بھی ان کو ظالموں کو سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا، لیکن وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 48 میں فرمایا لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ، یعنی غزوہ تبوک سے پہلے وہ فتنہ تلاش کر چکے ہیں۔ غزوہ احد میں بھی یہ راستے سے واپس ہو چکے تھے، مختلف قسم کے مکاریوں، ایذا، تکالیف پہنچانے کی تدبیریں کرتے رہے، لیکن اللہ کا وعدہ، سچا وعدہ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہوا، اگرچہ انہیں ناگوار گزرے۔ اور پھر اس آیت میں تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی تدبیریں، ان کی شرارتیں پہلے بھی جاری تھی اور اللہ نے ان کے شرور سے آپ کو محفوظ فرمایا ہے، اور یہ لوگ آپ کے ہمراہ ساتھ نہ چلے
تو آپ اس پر کبھی خاطر نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، کیونکہ ان کے نہ جانے میں خیر ہے۔ اور آیت نمبر 150 میں 49 میں ایک منافق کی عذر کا بیان ہے، اور عجیب عذر ہے۔ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي، معالم التنزیل جلد 2 صفحہ نمبر 298 میں فرماتے ہیں کہ یہ جد ابن قیس ایک منافق تھا۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غزوہ تبوک کے میں شرکت کی دعوت دی اور پوچھا کہ تمہیں رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے میں رغبت ہے؟ سوال کیا ان سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حال یہ ہے کہ عورتوں سے مجھے عشق ہے، عورتوں کو دیکھ کر قابو میں نہیں رہتا، اور رومیوں کے گورے رنگ کے لڑکیاں دیکھ کر مجھ سے صبر نہیں ہوگا، اب مجھے یہی رہنے کی اجازت دیجیے، مجھے فتنہ میں مت ڈالے، میں مالی امداد کروں گا اور ضرور کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ اس نے یہ بہانہ تلاش کیا اور منافقت کے سوا ان کو کوئی اور عذر پیش نہیں آئی اور نہ ان کے پاس کوئی ہیلا بہانہ تھا۔ بہرحال رسول اللہ مبارک وسلم نے اس سے اعراض فرمایا اور آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ آیت میں فرمایا کہ الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار وہ فتنے میں پہلے سے پڑ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول پر ایمان نہ لانا، منافقت اختیار کرنا، لوگوں کو لڑانا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بلا شبہ جہنم کافروں کو اپنے گھیروں میں لی ہوئی ہے۔ یہ اس کے اس فتنے کی سزا ہے جس میں وہ پڑ چکے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔